بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو۔ الحمد لأهله والصلاة لأهلها، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 163 میں نے پڑھی ہے۔ اللہ نے مجھے یہ شرف عطا کیا۔ ہم پچھلے جمعۃ المبارک سے، چونکہ یہ ربیع الاول شریف کا ماہ ہے، اسی مناسبت سے ہم نے مظہر ذات پر بات کی۔ ہمارا یہ جو آیت ہے، یہ ہم نے جو پڑھی ہے، اس کا معنی ہے کہ مومنوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مومنوں پر میں نے بہت بڑا احسان کیا، جبکہ ان میں نے رسول مبعوث فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی جگہ پر احسان کا لفظ استعمال نہیں کیا، پورے قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھیے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کی کہ میں نے تمہیں ایک نبی مبعوث فرمایا ہے تمہارے اندر، اور تمہارے میں سے، قریش سے مخاطب ہے اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تم پر بہت بڑا احسان فرمایا۔ تو دوستان محترم، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو ماننا ضروری ہے۔ خالی لفظوں سے نہیں بات بنتی کہ ہم نے مان لیا، نہیں، بات بنتی ہے عمل سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جلوس نکلتے ہیں، اس میں ہم نعرے لگاتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ یہ نعرے جھوٹے ہیں، کھوکھلے ہیں، ان میں بات نہیں ہے، وہ دم نہیں۔ جو عاشق ہے
وہ اپنے محبوب کی پیروی کرتا ہے، اور پیروی کرنے کے لیے اس کی ہر ادا کو اپناتا ہے۔ مثال کے طور پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ریش مبارک رکھی ہوئی تھی، وہ بھی رکھے گا کیونکہ عاشق ہے۔ غرض کہ جو بھی آپ کی صفات ہیں کوشش یہ کرے گا کہ میں ان پر عمل کروں۔ اگر آپ نے لباس، اور جو عاشق ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے یار میرے محبوب نے لباس کیسا پہنا ہے، وہ کتاب دیکھے گا، کسی سے پوچھے گا، وہ ویسا ہی لباس جیب تن فرمائے گا۔ وہ پوچھے گا میرے محبوب چلتے کیسے تھے، وہ بندہ اسی طرح ہی چلنے کی کوشش کرے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گردن کو جھکا کر چلتے تھے، اپنی نظریں جھکا کر چلتے تھے۔ غرض کہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عاشق ہے وہ ہر ادا کو اپناتا ہے۔ اب جو بندے وہاں پر نعرے لگا رہے ہوتے ہیں کیا وہ اپنا رہے ہیں؟ نہ، جھوٹے وعدے ہیں، جھوٹے نعرے ہیں۔ عشق کرنا بہت اچھی بات اپنے محبوب سے۔ ایک ہوتی ہے محبت، محبت ایک عام سا لفظ ہے، اس کے بعد آتا ہے عشق، محبوب سے عشق ہوتا ہے، عشق کے بعد ہوتا ہے جنون۔ جو عاشق ہوتا ہے نا وہ جنون تک پہنچ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار میرا محبوب ایسا تھا، میرا محبوب ایسا تھا، میرا، وہ گنگاتا ہے۔ تو دوستان محترم، میں اس پر تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ اگر عاشق بننا ہے تو اپنے محبوب کی سنتوں کو اپنائیں، پھر آپ عاشق بنیں۔ ایک دفعہ ہم عمرے پہ گئے تو رمضان شریف کا روزے رکھے، بعد میں وہاں پر عید ہوئی۔ عید کے دن جب عید پڑھ لی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر کچھ لوگ سلام پڑھ رہے، نام نہیں لوں گا، بہت مشہور نعت خواں ہے۔ انہوں ایک دفعہ سلام پڑھا، اب ہمیں بھی پتہ ہے کہ یار وہ لوگ تو پسند نہیں کرتے، چلو انہوں نے پڑھنے دیا، ان کی بڑی مہربانی ہے۔ انہوں نے پھر زور سے پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر تیسری دفعہ جو وہ پڑھنے لگے، میرے ساتھ ایک پٹھان بھی تھا، میں نے ایسے کر کے دیکھا تو وہ کنات لگا رہے تھے ایسے، جب انہوں نے پورشن علیحدہ کرنا ہو تو وہ کنات لگا دیتے ہیں۔ میں نے اس کو کہا چلو چلے، میں نے کہا چلو چلے، ہم دوسری طرف چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد جو انہوں نے مارا نا ڈنڈے پر سائے، تو ایک لڑکا کنات کے نیچے سے آ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ عاشق رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں کہا بھائی صاحب ذرا ڈنڈا تو قبول کریں نا پہلے، آپ موت تو بعد کی بات ہے، آپ ڈنڈا تو قبول نہیں کر رہے، اگر آپ عاشق ہیں تو ڈنڈے کھاؤ بھائی۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ یہ جو لفظوں والی محبت ہے، لفظوں والا عشق ہے، یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ عشق کا تب ہے کہ جب آپ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنائیں، بس ان کے اوپر درود و سلام بھیجیں۔ تو بات ہماری اور طرف چلے گئی۔ ہم نے جو بیان آخر پر جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ ذاتی نور کے فیض سے خاص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا گیا، لہذا نور من اللہ نور ہے۔ اسی حقیقت کو حضرت امام اہل سنت مجدد شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو بنانے والا اور وضع کرنے والا اس حقیقت سے واقف ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنی اس وضع کا نام اس حقیقت کے اعتبار سے تجویز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء کی خاصیت انبیاء میں رکھ دی، اسماء کی تجلی سے انبیاء کو پیدا کیا اور ان کا نام انبیاء رکھ دیا۔ اسی طرح اپنی صفات کی خاصیت اولیاء میں رکھ کر ان کی تجلی صفاتی سے تخلیق فرما دیا، ان کو اپنی خاص تجلی صفاتی سے تخلیق فرما دیا اور ان کا نام اولیاء رکھ دیا۔ ہم سب کو تجلی افعالی سے مخصوص فرمایا، تو ہم
مظاہر تجلی افعالی ٹھہرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کریم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے ذاتی فیوز و برکات کی خصوصیات کو رکھ دیا اور مظہر تجلی ذات قرار دیا۔ اب چونکہ ذات جو ہے نا وہ ہے نور، لہذا مظہر تجلی ذات بھی نور ہے۔ اس لیے حضرت امام احمد رضا صاحب نے فرمایا، وضع و واضح میں تیری صورت ہے معنی نور کا، یوں مجازن چاہیں جس کو کہہ دیں کلمہ نور کا۔ اب آپ کو میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے، وہ لوہے کا ٹکڑا لیتا ہے، اس سے وہ لاؤڈ سپیکر بناتا ہے، وہ بڑا قیمتی پرزہ بن جاتا ہے۔ پہلے تو وہ لوہا ہوتا ہے نا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس پرزے کو تیار کرنے کے بعد اس کا نام مائکرو فون رکھ دیتا ہے، یہ مائکرو فون ہے۔ اسے معلوم ہے کہ یہ لوہا ہے، جو بنانے والا ہے اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ لوہا ہے، یہ آواز بلند کرنے والا آلہ ہے، اس کو یہ سب کچھ معلوم ہے۔ مائکرو فون کی حقیقت لوہا ہے، مگر اب اس کو کوئی بھی لوہا نہیں کہے گا بھئی اب یہ مائک ہے تو کوئی بھی نہیں کہے گا یہ لوہا ہے لگا ہوا، آپ کہیں گے یار مائکرو فون ہے۔ اگر میں کہوں گا یہ لوہا ہے، آپ کہیں گے یار بڑا بیوقوف آدمی ہے، مائکرو فون کو لوہا کہہ رہا ہے، کیوں بھائی؟ ایسی بات ہے نا۔ تو اس لیے جب واضح کرنے والا اس کا نام تخلیق کر لیتا ہے تو پھر اسی نام سے وہ پکارا جاتا ہے۔ بلا تشبیہ و مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے بشکل بشر مبعوث فرمایا، لیکن واضح اللہ تعالیٰ نے ان کا نام نور واضح فرمایا۔ کیا؟ نور۔ قد جاءکم من اللہ نور، سورۃ المائدہ میں پارہ نمبر 6 میں ہے، اور اس سے ہمیں استفادہ کرنے، اپنی آواز ہم تک پہنچانے، اپنا پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم۔ پہلے میں اس آیت پہ بہت لمبی تقریر کر چکا ہوں۔ حقیقت وہی ہے کہ واضح اور واضح میں تیری صورت ہے معنی نور کا، یوں مجازن چاہے جس کو کہہ دے کلمہ نور کا۔ حضرات گرامی، سارے انبیاء تجلی اسماء کے مظاہر، سارے اولیاء تجلی صفاتی کے مظاہر، ساری کائنات تجلی افعالی کی مظہر، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تجلی ذاتی کا مظہر ہیں۔ میرے دوستو، بڑی غور طلب بات ہے، اسم قائم ہے مسمی سے، صفت قائم ہے موصوف سے، فعل قائم ہے فاعل سے، اور یہ سب کچھ قائم ہے ذات سے۔ ذات ہے تو اسماء بھی ہے، ذات ہے تو صفات بھی ہے، ذات ہے تو افعال بھی ہیں۔ تو بیان کردہ قاعدہ سے یہ پتہ چلا کہ تجلی ذات کے مظہر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم سے سب کچھ قائم ہے، کیونکہ آپ مظہر ذات ہیں۔ مظہر ذات قائم ہے تو انبیاء قائم ہیں، مظہر ذات قائم ہے تو اولیاء قائم ہیں، مظہر ذات قائم ہے تو ساری کائنات قائم ہے۔ اس کے متعلق ایک شاعر نے کہا ہے، وہ جو نہ تھے، وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہو عالم نہ ہو۔ تو یہ سب کچھ، یہ کائنات، ہم آپ سب کچھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت سے ہے، ان کے دم قدم سے ہے۔ یہ بہاریں سب کچھ انہی کی وجہ سے ہیں، اور جو ہمیں ملے گا، خالی یہاں کی بات نہیں کر رہا میں، اگلے جہان کی بھی بات کر رہا ہوں۔ جو کچھ ہمیں ملے گا
وہ بھی انہی کی وجہ سے ملے گا۔ بخشش ملے گی تو ان کی وجہ سے ملے گی، جنت ملے گی تو ان کی وجہ سے ملے گی۔ ہمارا اپنا کوئی کام نہیں، ہمارا کام اتنا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم عشق کریں، جیسے پہلے میں نے بیان کیا۔ تو میرے دوستو، تو عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تجلی ذات کا مظہر ہے، اسی لیے آپ کا اسم گرامی نور ہے، یعنی لفظ نور آپ ہی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، یوں تو چاند بھی نور ہے، سورج بھی نور ہے، ستارے بھی نور ہیں، مگر ان کو مجازی طور پر ہم نور کہتے ہیں، حقیقی طور پر نور ذات مصطفیٰ ہی ہیں۔ یعنی اپنی چاند جو ہے وہ اپنی نورانیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھکاری ہے، سورج اپنی نورانیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھکاری ہے، ستارے اپنی نورانیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھکاری ہیں۔ یہ جو مہر ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ کملی والا اصل ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اصل ہے، چاند اس کی فرع ہے، کملی والا اصل ہے، سورج اس کی فرع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اصل نے جب اشارہ فرمایا سورج پلٹ آیا، اصل نے جب اشارہ فرمایا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا، بلکہ یوں کہیے کل مخلوق اس اصل کے فرع میں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، انا من النور اللہ وکل الخلائق من النور، مدارج النبوت جلد اول۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مخلوقات میرے نور سے ہیں۔ کیا فرمایا؟ مخلوق نہیں کہا، مخلوقات، جو کچھ بھی کائنات میں قائم ہے، میں اصل ہوں، تمام فروعات ہیں۔ میں نے درختوں کو بلایا وہ حاضر ہو گئے، پتھروں کو حکم دیا وہ پانی پہ تیرنے لگ گئے، بتوں کو حکم دیا تو وہ کلمہ پڑھنے لگ گئے۔ تو میرے دوستو، میں نے ٹائم بھی ختم ہوا چاہتا ہے، صرف اس لیے اس موضوع کو بیان کیا ہے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے وہ لفظوں میں نہیں ہونی چاہیے، اس میں دل اور دماغ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر پھر آپ عمل کیا کریں۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، کلمہ شریف پڑھتے ہیں نماز کے بعد، ہم صلاۃ پڑھتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں یا وہ کچھ اور ہی سوچ رہے ہوتے ہیں، اس کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، مت پڑھو۔ رب کو آپ کے اس کلمے کی صلاۃ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے پڑھنا ہے تو ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور اس طرح پڑھو کہ میرا محبوب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے دوستو، میری کسی بات سے اگر آپ کو اختلاف ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والسلام۔